یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری اللہ شفا دے۔ آستینیں چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کی جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دین پر چلنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ وقتی طور پر دماغوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اللہ ٹھیک کریں گے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، پھر ہوٹل چلے گئے، اب نماز 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، چاہے ہوٹل میں پڑھیں وہ تب بھی جائز ہے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن میں بھول گیا کہ میں نے نیچے تولیہ باندھا ہوا ہے، راستے میں اتار دیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ صحابہ نے 4 صحابہ سے بیعت کیا، کس موقع پر؟ یہ بھی تو لکھے نا پہلے۔ میری بیوی سے جھگڑا ہے، وہ اس کے گھر والے واپس نہیں بھیج رہے، تو آپ وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، لیکن آذر کے بیٹے کو نبی بنا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آذر کا بیٹا تو خلیل اللہ تھا۔ عورت حیض سے پاک ہو کر کنگھی کرتی ہے، بال گرتے ہیں، تو ان کو کسی جگہ دفن کر دیا کریں۔ بہرحال یہ 3، 4، 10، 40 سب بدعت ہیں۔ عورت نقاب میں نماز پڑھتے ہوئے نقاب مجھ کھول دے۔ یہ پہلے آپ نے لکھا ہے تولیہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اتار دیا، بس وہی سوال پھر دوسری دفعہ آ گیا۔ عورت جراب کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ عورت جراب پہن کے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ بالکل، نکاح ہو گیا، اس کی بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے نا۔ بہرحال جیرانہ سے بھی عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہے، سب کا ثواب ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، اگر وہ خامند کا نطفہ ہو تو جائز ہے، کسی اور کا ہو تو ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ آج کل ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مادہ لے کر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچاتے ہیں۔ بھئی اگر وہ مادہ اسی کے خامند کا ہے تو جائز ہے، اگر کسی اور کا ہے تو پھر زنا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ بعض اوقات مرد کمزور ہوتا ہے، مادہ تو ہے لیکن وہ رحم پر نہیں پہنچتا، تو اولاد بھی نہیں ہوتی۔ تو اب ڈاکٹر ان کو لے کر وہ اسپیشل اس قسم کے انجیکشن بنے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ رحم کے اندر دونوں مادے اکٹھے کر کے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کو منظور ہو تو حمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، اگر دونوں مادے جو ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں تو جائز ہے، کسی غیر کا ہے تو حرام۔ بی بی ٹیسٹ ٹیوب رکھوانا جائز ہے، بہرحال اگر اس میں مادہ خامند کا ہو پھر جائز ہے، اگر کسی دوسرے مرد کا ہو تو پھر حرام ہے۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.